وضو سے نہیں بھی ہے تو چلے، بے وضو سے بھی ہو تو تم چلے، اتنی پڑھو کہ رحمت خدا تمہارے اوپر رجب کی نازل ہو جائے۔ یہ عمل بہت ریکمنڈیڈ عمل ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ پہاڑ بھی تمہارے سامنے ہے تو تم ٹل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض روایتوں میں 100 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی میں وہ بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک روزہ 60 ایئرس کے روزوں کا فائدہ پہنچائے گا۔ 26 رجب کا روزہ تو کم از کم پورے رجب میں تم روزے نہیں رکھ سکتے، تو 26 رجب کی رات کا 27 رجب کا روزہ ضرور رکھ لو، اس لیے کہ 27 رجب کا روزہ تمہارے اکاؤنٹ میں 60 ایئرس کا فائدہ۔ کتنی بڑی بات ہے، روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے سال کے روزے آ جائے تو کتنی تمہاری گڈ ڈیڈز بڑھ جائیں گی، کتنا تم کو فائدہ ہوگا۔ اور روزہ رکھ کے اگر کوئی دعا کرے، پھر اسی رجب کی 13، 14 اور 15 کو عمل داؤد بھی ہے۔ یہ عمل بہت ریکمنڈیڈ عمل ہے۔ یہ آپ ہر مہینے کر سکتے ہیں، لیکن رجب کی مخصوصی ہے کہ اگر عمل داؤد تھوڑا سا بڑا عمل ہے، روزہ رکھ کے رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ، تو وہ عمل ضرور کر سکتا۔ آپ عمل کریں، میں میری ماں بہنوں سے بول رہا ہوں، وہ لوگ ضرور کرتے ہیں یہ عمل۔ 3 دن کا عمل ہے، میں عمل نہیں بتا رہا آپ کو، لیکن آپ کو بتا رہا کہ 13 رجب، 14 رجب اور 15 رجب، یہ 3 تاریخوں میں روزہ رکھ کے اگر کوئی عمل داؤد رکھے، اللہ اتنا کریم ہے کہ پہاڑ بھی تمہارے سامنے ہے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، پہاڑ بھی تم اپنے سر ڈال سکتے ہیں۔ یہ عمل داؤد ایکسٹرا آرڈنری، ویری ریکمنڈیڈ عمل ان رجب، عمل داؤد سب کو پتا ہے، لیکن میں صرف ریمائنڈ کر رہا آپ کو کہ یہ مہینہ آ گیا رجب کا کہ جس میں آپ عمل داؤد کر سکتے ہیں۔ آپ جتنی اپنی حاجات ہیں، جتنی اپنی دعائیں ہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں اپنے رجب میں قبول کروا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ مہینے گزر جائیں گے، پھر آپ بعد میں نوک کریں گے ڈور کو اللہ کے کہ پلیز اوپن دا ڈور فار می، تو ذرا تکلیف ہوگی۔ پلیز، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے 12 مہینوں میں یہ 3 مہینے رکھے، 3 مہینے مخصوص رکھے ہمارے لیے۔ رجب، اس کے بعد شعبان جو اللہ کے رسول سے منسوب ہے، سرکار سے منسوب ہے شعبان، اور پھر رمضان جو شہر اللہ ہے۔ یہ 3 مہینوں میں بھی اگر کسی کے، پھر رمضان میں شب قدر آ رہی، اتنی بڑی رات، وما ادراک ما لیلۃ القدر ہے، وہ کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے، تو اتنی بابرکتیں اس راتوں میں ہیں۔ اور 3 مہینے اللہ نے ہم کو ایک موقع دیا کہ 9 مہینے تم گناہ کر رہے، 9 مہینے تک تم عبادتیں نہیں کر رہے، 9 مہینے تم معافی نہیں مانگ رہے، 9 مہینے تم دور ہو مجھ سے، یہ 3 مہینوں میں قریب آ گئے۔ یہ پریپریشن ہے رجب سے رمضان تک، اللہ کی بارگاہ میں، پلیز غور سے سنو، اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کا یہ رجب کا پہلا منتھ ہے جس میں پریپریشن ہے۔ اس مہینے سے پریپریشن شروع ہو رہا شعبان میں، اور پھر رمضان میں آپ بالکل اللہ کے قریب چلے۔ جب کوئی اللہ کے قریب چلا جائے، اس سے بڑی بات کیا ہے دوستو، اس سے بڑی بات کیا ہے، اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہو سکتی کہ میں اللہ کے اگر اس کے قریب ہو گئے تو سمجھو ہر چیز تمہاری، اس کے قریب ہو گئے تو ہر چیز تمہاری، پھر کوئی رکاوٹ تمہارے لیے نہیں آ سکتی۔ It's really big blessing کہ صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ تم کو رجب مل گیا۔ تو رجب کا شکر ادا کرنا، ہمیشہ یہ شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ رجب دیا، یہ پورے مہینے میں، آئندہ مہینے میں، اور شعبان اور رمضان تک مجھے اتنا تیار کر دیا رجب سے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو کہ تم تیاری کرنے کی کوشش کرو گے تو شیطان تمہارے پاس آ جائے، 100% شیطان آئے گا، کبھی تم کو تیاری کرنے نہیں دے گا۔ یہ ذہن میں رکھ کہ اللہ شیطان اتنے فورس کے ساتھ آ کے تم کو رجب کے مہینے کے اعمال سے دور کرے گا، اتنا دور کرے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات جو آئے گی اس میں لیلۃ الغائب کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس رجب کی جمعرات کے جو اعمال اور جو رات ہے، جو عبادتوں کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، یہ رات کے اعمال ہیں۔ میں آج اعمال نہیں بتا رہا، لیکن نیکسٹ تھرسڈے انشاءاللہ یہ 4 جمعراتوں میں کبھی بھی کوئی ایک جمعرات آپ کرو، یا چاروں کے چاروں کرو، اس سے اچھی بات کیا ہے؟ پہلی یہ آج کی رات بھی کرے، جن کو معلوم ہے یہ اعمال وہ کرے۔ ابھی تو آپ کے پاس 8-9 بجے، اور ہر جمعرات کو کرو، دعا کرو کہ پروردگار مجھے ہر جمعرات کو توفیق عطا فرما کہ تمہیں لیلۃ القدر کے نماز عمال کرو۔ اور پھر جمعے کے دن کا ایک اعمال ہے،
جو نماز ظہر کے فوراً بعد یعنی ظہرین کے فوراً بعد آپ کو اعمال کرنا ہے. آیت المفت الجنہ میں یہ اعمال ہے. آیت الکرسی کے ساتھ میں آج وہ اعمال نہیں وہ بھی نہیں بتا رہا صرف اس لیے کہ اس کے لیے پھر وقت نکل جائے گا. 30-35 منٹ کی جو تقریر ہے اس میں جتنا رجب اور امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں بول دوں وہ بھی بہت کم وقت ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. تو کوشش کرو دونوں اعمال لیلۃ الغائب کے بھی اور رجب کے بھی اعمال جو آیت الکرسی والے اعمال ہیں جمعے کے وہ انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کی جو تقریر ہوگی اس میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں. اور اسی مہینے میں ایک روایت سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت بھی. یعنی 13 رجب کو مولا کی ولادت ہے اور 15 رجب جو ہے ہر کتاب میں آپ کو ملے گا. ایون کتابوں کو چھوڑو ایون سیریا جائے بی بی کے روزے میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. نجف اشرف ہو کربلا محلہ ہو ہر امام کے روزے میں یہ شہادت منائی جاتی. جو لوگ 13 رجب کرتے ہیں وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں اور یہ مجلسیں کرتے ہیں. حرم پہ ذریعے مبارک پہ سیاہ پرچم آ جاتا. ذریعے مبارک پہ ہر طرف کالے پردے لگا دیے جاتے. ایون جو خدام ہے وہ اپنے کالا ڈریس پہنتے. 15 رجب میری شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہر کتاب میں ملے گا بی بی کی یہ شہادت. اور ایون 14 ستارے نجم الحسن کراوی کی جو کتاب ہے جو ہر گھر میں اس میں بھی 15 رجب شہزادی کی شہادت ہے. بہرحال میں اس کی بحث نہیں کر رہا. میں آپ کو صرف بتا رہا کہ اس مہینے میں ولادتیں بھی ہیں اس مہینے میں شہادتیں بھی. تو ہر چیز کو آبزرو کرنا. شہزادی کی ایک اور شہادت 25 سفر کو سب کانٹیننٹ میں منائی جائے. ٹھیک ہے 25 کو بھی منائے وہ تو ایام اعزاں ہے لیکن 15 رجب انشاءاللہ اہل بیت چینل پہ اگر شب جمعہ آئی تو مجلس ہوگی بی بی کی شہادت کی. تو بہرحال دوستو ایک چیز یاد رکھو یہ اعمال یہ رجب کا کرنا یہ بہت ضروری ہے. رجب اگر ہم کو مل گیا تو we are the luckiest person on the earth. رجب کی برکت اس لیے کہ یہ مہینہ چلا جائے گا یہ منتھ چلا جائے گا تو پھر آپ کو وہ برکتیں وہ رحمتیں وہ فضیلتیں وہ اللہ کی بلیسنگ کچھ نہیں مل سکتی. تو رجب میں روزے کی نیت کر لو. اگر آپ ابھی بھی کر سکتے روزہ ابھی بھی رکھ لو. ایک روزہ تو ضرور رکھ لو. ایک روزے سے تمہاری ڈیسٹینی بدل سکتی. ہم پورا سال ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے پورا سال اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اور کرو دعا سال بھر کرتے رہو ہر وقت دعا مانگتے رہو. اسی کہ دعا جو ہے ہمارے غرور اور تکبر کو توڑتی ہے. دعا کا مانگنا بہت ضروری ہے. وہ نمازیں قبول نہیں ہوتی جو خالی نماز پڑھ کے اٹھ جائے 3 رکعت نماز پڑھی فجر مغرب کی اور کھڑا ہو جائے. نہیں وہ نماز نہیں ہے. ہر نماز کے بعد تسبیح مظلوم بی بی زہرا کے بعد لازم ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کی بارگاہ میں پہلے معافی مانگنا استغفار کر کے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور اپنی ساری حاجات ساری دعائیں اب اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہر نماز کے بعد. اور رجب کا مہینے میں یہ ہے کہ تم دعا وہاں مانگ رہے تمہاری دعا سیدھا عرش الہی تک جاری. تم دعا مانگ رہے اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا. پروردگار تو موقع دیکھتا ہے پروردگار تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کب میں اپنے بندے کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کروں. وہ عذاب کو نازل نہیں کرتا جلدی کرتا ہی نہیں. ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ ہم کو معاف کر دے لیکن وہ عذاب نازل نہیں کرتا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم معافی مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور رجب کے مہینے میں یہ کہا گیا کہ کثرت سے استغفار کرو پلیز کثرت سے استغفار. کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ نہیں بولتے آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولو یا الفو 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 بولو یا الغوث 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 بولو یا افو 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 بولو. یہ کچھ نہیں عربی سے نہیں بول سکتے. آپ اردو میں بولے انگلش میں بولے اس کی بارگاہ میں کریم کی بارگاہ میں بولے اللہ I'm sorry اللہ I'm sorry اللہ I'm sorry اللہ I'm sorry اللہ پلیز forgive me پلیز forgive me پلیز forgive me. آپ جتنا بولتے جائیں گے نا معافی. رجب کے مہینے میں کہا گیا کہ تم کو کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور جا کر تم کو معافی مانگنا ہے. دوستو اب 1 سال کے بعد یہ مہینہ آنے والا ہے 1 سال کے بعد اور یہ اس مہینے کی جو برکتیں نعمتیں رحمتیں ہیں نا وہ بہت مشکل سے بھی بعد میں ملیں گی. اس مہینے میں کثرت سے صلوات پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ اور استغفار کرنا. اس لیے کہ اس مہینے میں جب تم صلوات
پڑھ رہے رحمت کو نازل کروانے کے لیے، استغفار پڑھ رہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے، چل رہے پھر رہے، جب آپ کے ذہن میں خیال آیا آپ کی زبان پہ ایک ہی جملہ رہنا، اللہ پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می، یا پھر آپ صلوات پڑھتے رہو، اللہم صلی علی محمد. اور جب صلوات پڑھنا نا، آپ سن لو طریقہ، جب صلوات پڑھ، مثال کے طور پہ آپ نے ایک دفعہ پڑھی، 5 دفعہ پڑھی، 10 دفعہ پڑھی، 18 مرتبہ پڑھی، جتنی دفعہ پڑھی، فوراً اس کو جو ہے ایک جملہ اور اس میں ایڈ کرنا کہ اللہ یہ میں نے اپنے امام کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھی، امام کی سلامتی، اور یہ صلوات سارے بیماروں کی شفا کے لیے پڑھی. پھر یہ بولو کہ ایک صلوات کی بات کر رہا میں، آپ 100 مرتبہ پڑھو، ایک میں بھی تم کر سکتے یہ بات، میں اپنے سارے بیمار، دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے، اس لیے کہ یہ رحمت ہے. اس کے بعد بولو یہ جو میں نے صلوات پڑھی اپنے مرحوم، جیسے آج شب جمعہ ہے، میں نے اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے، on behalf of my mother and father, on behalf of my sister, on behalf of my brother, on behalf of all the مرحومین، یہاں تک کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ بھی بول سکتے کہ نبی جتنے وادی السلام میں اس وقت مولا کے چاہنے والے، جتنے وادی السلام میں، اللہ ان کو اس کا ثواب، ایک سوال ان کو اس کا فائدہ ہو. آپ بولیں گے ایک سلوات کا فائدہ ملین سب لوگوں میں کیسا؟ اللہ خوش ہوتا، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے وہ خوش ہوتا ہے. تم جتنی دفعہ بولو گے کہ اللہ میرے کریم میرے ماں باپ پہ تو رحمت کو نازل کر دے، تو وہ نازل کرتا ہے. کہ ایک سلوات پڑھ کے اگر آپ نے شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، پہلی شب جمعہ، یہ پہلی شب جمعہ، فرسٹ تھرسڈے نائٹ آف رجب ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، کتنا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ سعادت دی کہ پہلی شب جمعہ تمہیں ملی. اور آج جب آپ زیارت پڑھیں گے نا، پلیز غور سے سنو، زیارت مولا حسین جب آپ شب جمعہ میں آج پڑھیں گے تو آپ یہ نیت ضرور کرنا کہ میں پہلی شب جمعہ رجب کی یہ زیارت مولا حسین پڑھ رہا یا پڑھ رہی، اور یہ سارے مرحومین کی طرف سے پڑھ گیا، on behalf of all the مرحوم. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ تم نے ایک زیارت مولا حسین پڑھ کے اتنے مرحومین کی نیابت میں پڑھی. کل تک وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، 100 سال پہلے والا کوئی مر گیا وہ بھی پڑھتا تھا، جتنے مرحومین ہیں سب پڑھتے تھے، آج نہیں پڑھتے. تو آج ان کو ثواب ملنا ہے نا، آپ کیا چاہ رہے؟ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے نا، تو آپ کیا چاہ رہے کہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین کے درجات کو بلند کریں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین مولا کی بارگاہ میں، بیوی کی بارگاہ میں قریب ہو جائیں؟ آپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر رحمت نازل ہو جائے؟ اگر آپ یہ جملہ بھی بول دیں تو کتنا، ایک جملہ ہے خالی، آپ بول کے دیکھو. ہمارے علماء کہتے ہیں یہ جملہ بھی بولو زیارت امام حسین پڑھنے کے بعد کہ مولا اس زیارت کا ثواب اگر خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا، کوئی وادی برود میں، اس وادی میں ہے کہ جو عذاب کی بات، وادی برود، وادی السلام رحمت کی جگہ، وادی برود عذاب کی جگہ ہے. اگر آپ یہ بول دیں کہ پروردگار یہ زیارت امام حسین کا ثواب اگر کوئی امام کا چاہنے والا، اگر بولو اگر کوئی امام کا چاہنے والا اپنے گناہوں کی وجہ سے وادی برود چلا گیا، یہ رجب کا مہینہ ہے، زیارت امام حسین ہے، اس زیارت امام حسین کا ثواب اس کو دے کر وادی برود سے تو اپنی رحمتوں سے اس کو وادی السلام. آپ کی دعا دوسروں کے لیے، یا تم دوسروں کے لیے اس طرح کی دعا کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر مکمل رحمت. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دوسرے کا خیال. اسلام میں یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیشہ یہ کہا گیا کہ آپ جانتے ہیں، ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اپنی حاجت سے پہلے دوسروں کی حاجت کے لیے دعا کرو. خود بیمار ہو، سارے بیماروں کی شفا کے لیے دعا کرو. خود پریشان ہو، سارے لوگوں کی پریشانی کے لیے دعا کرو. اسلام یہ بولتا ہے کہ دوسروں کے لیے پہلے دعا کرو، پھر وہ ساری دعائیں تمہارے اوپر پلٹائی جائیں گی. اگر تم نے آج یہ دعا کر دی کہ پروردگار زیارت امام حسین پہلی شب جمعہ، رجب کی پہلی شب جمعہ ہے، یہ جو میں نے پڑھی ہے وہ سارے مرحومین کی طرف سے. آپ سوچو جتنے ہیلپ لیس ہیں، مرحومین کا مطلب ہیلپ لیس لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، تنہا لوگ ہیں، اکیلے رہنے والے، تو ان کے نیابت میں اگر تم نے پڑھی اور تم نے ماں باپ کا نام لے لیا، تو ماں باپ کا نام لے لیا تو تمہاری دعا اور اوپر ہو گئی کہ اس نے اپنے والدین کا خیال رکھا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ اگر تم نے اپنے والدین کا نام پہلی شب جمعہ کے لے لیا تو اتنا ثواب. اس لیے کہ دوستو اگر آج تم کو رجب کی اہمیت ہے، اگر تم کو رجب کی برکتیں لینا ہے، یہ معلوم کیسے ہوا، کس کی وجہ سے ہوا؟ ہم کو کسی نے بتائیں گے، ہم کو ہماری ماں نے بتایا،
تو والدین رجب کی امپورٹنس تم کو معلوم ہوئی صرف اس لیے کہ تمہارے ماں باپ نے تم کو بتایا، جو تمہارے اوپر انہوں نے بچپنے میں احسان کیا، اس احسان کا بدلہ تم کچھ نہیں اتار سکتے، لیکن تم زیارت امام حسین پڑھ کے اپنے والدین کو اس منزل تک پہنچا سکتے کہ جہاں مکمل رحمتی رہے۔ تو کوشش کرو کہ آج کی رات ابھی سٹارٹ ہوا، اس لیے کہ وی ڈونٹ نو نیکسٹ تھرسڈے اللہ ہم کو صحت کے ساتھ رکھے، اور یہ دعا کرنا آج کی رات زیارت پڑھ کے کہ اللہ صحت اور عزت کے ساتھ رجب کا پورا مہینہ دے دے، شعبان کا پورا مہینہ دے دے، رمضان کا پورا، یہ 3 مہینے ہم سے ضائع نہ ہو، مجھے موقع دے، give me chance کہ میں اس مہینے میں تیری عبادت کر سکوں۔ پلیز غور سے سنو، امپورٹنٹ تقریر ختم پہ، لاسٹ سٹیج پہ تیری عبادت کر سکوں تو آپ کیا کرنا؟ 2 معصوم کا واسطہ دینا۔ آج جس امام کی شب ولادت ہے، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ 2 امام، بابا اور بیٹے، یہ 10ویں اور 11ویں امام جو دونوں سامنے میں، یہ دعا پلیز کس لیے دعا کرنا؟ ہر دعا کرو آپ، لیکن یہ دعا رجب شعبان رمضان کی عبادتوں کا مہینے نا، سب کو پتا ہے کہ عبادتوں کے مہینے، یہ ہلا گلے کے مہینے نہیں ہے، یہ چیخ پکار کے مہینے نہیں ہے، یہ فن کرنے کے مہینے نہیں ہے، یہ مہینے صرف اللہ کی عبادتوں کے مہینے۔ تو ان مہینوں میں احتیاط بھی کرو گناہ سے بچنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ کوئی بیٹھے ہوئے ہم بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں بات کریں، کوشش کرو کہ سال بھر تم نے بہت کر لی نا، اب مت کرو۔ رجب شعبان رمضان میں یہ نہیں بولا کہ بعد میں کرو، یہ مت سمجھو تو میں بول رہا کہ بعد میں کرو، کرنا ہی نہیں، لیکن اب اس مہینے میں اب تک بہت کر لی، بہت مزے لے لیے لوگوں کی بات کر کے، اب نہیں کرنا۔ رجب میں کوشش کرو کہ تیار ہو جاؤ۔ میں نے ابھی کہا آپ سے کہ یہ رمضان کا پریپریشن ہے، رجب شعبان رمضان، رجب شعبان، یہ عبادتوں کے بعد تم کو رمضان میں جب تم جاؤ گے تو تم اتنے پائز بن جاؤ گے کہ تم کو خود احساس تقویٰ آ جائے گا۔ رمضان کے روزوں کے لیے ہی اللہ نے کہا کہ تقوی کو حاصل کرنا ہے روزہ رکھ کے، تو اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے پہلا گناہ سے بچو، وہ ہے بیک بائٹنگ کا۔ یہ گناہ سے بچو کہ اگر اس مہینے میں بار بار ایک بات کلیئر کرتے جا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بعد میں کرو، لیکن اب تک کر لیا، ریئلائز ہو گئی، سب ہو گیا، اب یہ کوشش کرو کہ اب میں رجب میں چھوڑ دوں گا، شروع کیا آلریڈی، اب ذہن میں آنا کوئی کر رہا بھی گھر میں، ان گھروں سے بیک بائٹنگ غیبتیں اگر ختم ہوگی تو وہ گھر رحمتوں کا، وہ گھر ویسا بنے گا جیسا مولا چاہتا۔ اگر تم نے اس مہینے میں کوشش کر کے بچا لیا اپنے آپ، کوشش کرو کہ بچ جائے، دعا یہ کرو کہ اللہ اس بیماری سے، اس گناہ سے ہم کو محفوظ رکھے۔ یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جو تم تباہ کر دے گا، ہر چیز کے لیے تباہ کر دے گا۔ جب تم دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہو تو اللہ تمہارے اوپر سے رحمت کے دروازے روک دیتا، فرشتے رحمت کے نہیں آتے۔ جب تم دوسروں کی برائی کرتے ہو، دوسروں کی غیبت کرتے ہو اور فن کرتے ہو، ہنستے ہو، بولتے ہو، نہیں کرو۔ رجب میں کم از کم ایک گناہ تو چھوڑ دو، ایک گناہ۔ میں یہ نہیں بولا کہ خدا خواستہ آپ کرتے ہیں، I don't mean that، لیکن ایک گناہ ہم نے چھوڑ دیا، ایک گناہ چھوڑو گے نا، یہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی کہ کم از کم اس رجب میں تم نے یہ سیکھ لیا کہ یہ گناہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ رجب کی برکتیں، آپ کیا سمجھے اگر میں بیک بیٹنگ کروں تو کیا میرے گھر پر رحمت آئے گی؟ پھر رحمت نہیں آئے گی تو آپ کی پریشانی کیسے دور ہوگی؟ رحمت نہیں آئے گی تو آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اگر رحمت نہیں آئے گی تو آپ صحت کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ رحمت نہیں آئے گی تو آپ کا رزق کیسے چلے گا؟ یہ ساری چیزیں، مثال کے طور پر لاکھ بار خدا نہ خواستہ بارش رک جائے، کتنے دن رہو گے؟ کتنے دن سروائیو کر سکتے؟ ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ تم مر جاؤ، پانی بند ہو جائے گا، نہ اناج ہوگا نہ پانی ہوگا۔ ایگزیکٹلی ویسی ہے، رحمت ہی بند ہو جائے، خدا لاکھ بار خدا اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اگر رحمت بس ختم ہو جائے تو پھر کیسے زندہ ہو؟ تو یہ چیز کوشش کرو کہ رجب میں یہ گناہ سے بچ کے اپنے اوپر رحمتوں کو نازل کرواتے ہیں، اور اللہ اتنا خوش ہوتا، معصوم اتنا خوش ہوتے کہ جب تم کوئی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ ہم کو گناہوں سے محفوظ ہے، اللہ ہم کو گناہوں سے بچا لے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اتنی عبادتوں کی قبولیت، یہی ہماری عبادتیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟
اللہ معاف کرے. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ ہم کو معاف کرے. ورنہ ریزنس کو چیک کرو. مولا بولتے ہیں ریزنس کو چیک کرو کہ کیا ریزن ہے. کچھ نہیں ہے سمجھ میں آ رہا تو استغفار کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب استغفر اللہ ربی واتوب. اور رجب میں نے ابھی آپ سے کہا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا. یاد رکھو اگر مثال کے طور پر سال بھر میں آپ 1000 مرتبہ پڑھو، رجب میں 1,00,000 مرتبہ، رجب میں 24 گھنٹے پڑھو. وضو سے نہیں بھی ہے تو چلے، بے وضو سے بھی ہو تو تم چلے استغفار کرنے اور صلوات پڑھنے. اتنی پڑھو اتنی استغفار کرو کہ رحمت خدا تمہارے اوپر رجب کی نازل ہو جائے. رجب کی رحمت خدا نازل. تو عبادتوں کی توفیق کے لیے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ عبادتوں کی توفیق کے اللہ ہم کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے. عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے. یہ آسان بات نہیں ہے دوستو. اللہ عبادت کی توفیق دے رہا لیکن شیطان آ کے روک گیا. یہ غیبتوں کے ذریعے، جھوٹ بولنے کے ذریعے اللہ آ کے تمہاری عبادتوں کو روک. یہ چیزیں یہ کوشش کرنا کہ رجب میں کوئی ایک گناہ کو، ہر مہینے میں اگر ایک گناہ چھوٹ جائے تو سال میں 12 گناہ چھوٹے. آپ سمجھ لیں کہ آپ بولیں 12، ایسا نہیں. 12 گناہ وہ بھی میجر سن اگر میری لائف سے ہٹ جائے تو تم کتنے پائس بن جاؤ گے، کتنے نیک بن جاؤ گے کہ تمہاری زبان سے جملے نکلیں گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. میں سب کے لیے بول رہا ہوں ہیپی میرڈ لائف چاہتے ہو، پھر بول رہا ہیپی میرڈ لائف چاہتے ہو لڑکیوں کو بولا کہ تم یہ گناہ سے بچا لو. میں نے گناہ کے بارے میں کچھ نہیں بولا، اس کے اوپر تو پوری ایک سیریز ہے کہ یہ گناہ سے عذاب کیا آتا ہے، یہ گناہ سے تکلیف کیا ہوتی ہے. ایئر اینڈ ہیئر آفٹر، ایئر اینڈ ہیئر آفٹر، ایئر آفٹر بھی پرابلم ہونے والا. یہ گناہ بے انتہا تمہاری اس لائف میں پرابلم کر دے گا ایئر اینڈ ہیئر آفٹر. تو کوشش کرنا کہ رجب میں یہ گناہ چھوڑ دیں. رجب میں میوزک چھوڑ دینا. مجھے معلوم ہے کہ کوئی نہیں سنتا میوزک، لیکن بٹ اسٹل آئی ایم ٹیلنگ اپنی شادیوں کو چیک کرو، اپنی شادیوں کو چیک کرو. یہ لائٹ جو میوزک چل رہی نا شادیوں میں، اس کو بند کرو. مکس گیدرنگز کو بند کرو. آپ جانتے ہیں اور آپ کے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی. آپ کے دل میں خواہش ہوگی، ہر کے دل میں خواہش ہوگی، آپ کے دل میں بھی خواہش ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، لیکن نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے مطلب ٹائم نہیں کر سکتے مطلب کاہلی ہوگی، نہیں کر سکتے مطلب سمجھو ختم ہو گیا انسان، ختم ہو گیا انسان. عبادت ہی نہیں ہے. تمہارے اعمال میں ہے کیا؟ تمہارے دامن میں ہے کیا؟ ایسا عبادت گزار جو سید الساجدین ہو، وہ مولا دعا مانگ رہا کہ اللہ عبادت کی توفیق عطا فرما. تیرے اس بندے کے پاس کچھ نہیں. یہ مولا بول رہے. آپ سوچو اور ہم کیا ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. تو یہ دعا کرو کہ اللہ تو عبادتوں کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری عبادت. میں بار بار بول رہا صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ڈے ٹو ڈے لائف کی اس میں عبادتیں کرنا ہے. نماز روزہ تو سب سے بڑی عبادت، لیکن اس کے بعد دوسری بھی عبادت ہے، صلہ رحم ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بہن سے تعلقات اچھے رہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کے تعلقات اچھے رہیں، لیکن نہیں ہو. کوئی ایسا بیچ میں کام آ جا رہا کہ آپ بھول جا رہے نہیں کر رہے، یا کسی کا پریشر آ جا رہا آپ کے کہ ابھی نہیں بعد میں. یہ ساری چیزیں، ساری عبادتیں رجب کے مہینے میں کوشش کرو کہ ہر چیز کلیئر کرو، پورا کام کلیئر کرو، پورا کام. معافی مانگو. معافی تو ہم مانگ رہے اللہ سے. 1000 مرتبہ کی تسبیح پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ رجب میں، بے انتہا ثواب ہے. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا. لیکن ایک دفعہ پلیز بول رہا میں، پلیز بول رہا، چیک یور سیلف. ایک دفعہ چیک کرو کہ تمہارے سامنے بھی کوئی آ کے معافی مانگ رہا، تم معاف کر رہے اس کو؟ تم معاف کر رہے انڈیا پاکستان میں جہاں سے بھی تمہارا تعلق ہے، افریقہ میں جہاں سے بھی تمہارا تعلق ہے، کیا تم معاف کر رہے کسی کو؟ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام اللہ، ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام اللہ. وہ تو کریم ہے، ہی از گیونگ یو. لیکن آپ اگر پوچھ لے، میرا کریم پوچھ لے کہ تو نے کسی کو معاف کیا، تو ہاتھ جوڑ کے رجب کے مہینے میں کوشش کرو کہ اگر کوئی تمہارا بھائی بہن رشتہ دار دوست مومن سے تم ناراض ہو تو تم اس سے معافی مانگو. میرے مولا کی ولادت بسادت کی رات ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی، اور امام محمد تقی
کہ جواد علیہ السلام کی بارگاہ